اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 117 تک پہنچے تھے۔ جو باتیں پچھلی نشست میں کہی گئیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارتاً چند ایک باتیں دہراتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ ہدایات ہیں، ایمان والوں کے خصوصیات اللہ نے گنا دیں جنہیں اللہ نے خرید لیا ہے ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے میں۔ پھر استغفار کرنے سے روک دیا گیا مشرکوں کے لیے، اس لیے روکا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے متعلق فیصلہ کر دیا ہے، اور یاد ہوگا آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے سورۃ النساء میں پڑھی، 2 بار یہ آیات آئیں الگ الگ مقام پر۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو معاف نہیں کریں گے۔ جب یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کا غلام اللہ کے فیصلے کے خلاف اللہ سے کس طرح بات کر سکتا ہے؟ کس طرح اللہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے فیصلہ بدل دیں؟ نعوذ باللہ، ہم تو غلام ہیں، اللہ تو آقا ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ لیکن جو لوگ مشرک ہیں ہمارے اقربا میں، کوئی ایسے دوست جاننے والے، ان کے لیے دعائیں ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں اور شرک سے دور فرما دیں۔ لیکن اگر وہ اسی شرک کے حالت میں مرا ہے پھر اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرنی چاہیے۔ ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد مزید ایک اور اہم بات اللہ نے فرمائی یہاں پر، آیت نمبر 114 میں ہے، 115 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتے۔ گمراہی اور ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، سب کچھ دینے والی ذات اور لینے والی ذات تو وہی ہے، لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتے اس وقت تک جب تک اس پر یہ بات ظاہر نہ کر دی جائے کہ کیا ہے جس سے اس اپنے آپ کو وہ بچائے۔ اس پر یہ بات ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پوری طرح ظاہر کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایمان والا اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 116 میں، اللہ ہی تعالیٰ تو ہیں جو بادشاہ ہیں آسمان و زمین کے، وہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں، وہی ہیں جو موت دیتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ تمہارے لیے اللہ کے سوا، یعنی ہم سب کے لیے کوئی نہیں ہے، نہ ولی نہ نصیر۔ اگلی آیت 117 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن شیطان ہی ہے جو اس طرح کا وسوسے کرتا ہے۔ وسوسے کی وجہ سے شاید پلٹ جاتے تبوک میں، غزوہ تبوک میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی نظر عنایت کی، اور اس طرح وہ شیطان کے چرکے میں نہیں آئے۔ الحمدللہ، یہ ہم سب کے ساتھ اللہ رب العزت اسی طرح کرتے ہیں، ہر ایمان والے کے ساتھ۔ اب آئیں آیت نمبر 118 پہ۔ پہلے میں یہ آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں لفظ، ہے نا۔ اور ان 3 کا جو پیچھے رہ گئے، یعنی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ ان پر زمین اپنی تمام کے تمام وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی،
اور نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی جان ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ کوئی پناہ نہیں میرے لیے سوائے اللہ کے، اللہ ہی کی طرف پناہ ہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان پر نظر کرم کیا، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول فرمانے والے اور رحیم ہے۔ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، چونکہ یہاں پر 3 کا لفظ آیا ہے۔ یہ 3 اصحاب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے ساتھ، جو مخلص ایمان والے تھے، لیکن شیطان کیا، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا، سواریاں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نکل رہے ہیں، ظاہر آہستہ آہستہ ہوں چلیں گے یہ لوگ، میں اپنی سواری تیز سواری سے ان کو پکڑ لوں گا۔ اور ہوا یہی کہ وہ ایک پر ایک دن گزرتا گیا، اور یہ لوگ اپنی تمام تر تیاریوں کے باوجود غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ اب ان کو احساس ہو گیا کہ اب تو جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان سے ان لوگوں نے حقیقت بیان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، ہے نا، اور کہا کہ انتظار کرو اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کر، ظاہر ہے آپ پر وحی نازل ہوگی تو آپ کہیں گے کہ ہاں اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ اور اس طرح ان لوگوں پر 40 دن گزر گئے، اور مدینے والوں نے، ایمان والوں نے ان لوگوں سے بات کرنا ترک کر دیا، ہے نا، یعنی جس کو کہتے ہیں حقہ پانی بند کرنا، وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ 40 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو گھر بھیج دو، الگ ہو جاؤ اپنی بیویوں سے۔ اور اس طرح 10 دن اور گزر گیا، 50 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ 3 لوگوں کا جس کا ذکر میں نے کر دیا، ترجمہ کر دیا، مزید وقت نہیں لوں گا اس پہ، لیکن صرف بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذان سنی، اچھا ابھی تو دیر ہے، 15 منٹ ہے نماز میں، جاتے ہیں خوش غپیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب گھڑی دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ 25 منٹ ہو گیا ہے، چلو گھر پہ پڑھ لیں گے، خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز کا وقت ختم ہے، نماز تو وقت کے ساتھ اللہ نے فرض کیا ہے، وقت ختم ہو گیا، بے وقت نماز ادا ہو رہی ہے۔ بالکل وہی کیفیت ہے جو یہاں پر اس صورت میں ان 3 اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ ہمیں نیکیوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھیں۔ اگلی آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کے ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، اے ایمان والو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو لوگ دوڑے ہیں ان لوگوں کے گھروں کی طرف، ایمان والے، ان کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ اور کیا اس وقت کیفیت ہوگی آپ سوچا نہیں جا سکتا۔ ایمان والا تو دوسرے کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، اپنے ایمان والے بھائی کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ساتھ کس کا اختیار کرو؟ سچوں کا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آدمی کو اپنے دوستوں کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں۔ دوستیاں ایمان والوں کی سچوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سچ بولا کرو، کیونکہ سچ بولتے رہنا، اس طرح اللہ کے دفتر میں تمہیں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بالکل دور رہو، جھوٹ فسق اور فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور دوزخ میں پہنچاتا ہے۔ آدمی جب جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے تو اللہ کے دفتر میں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو جو حدیث سناتا ہوں وہ صحیح احادیث ہیں، یاد رکھیے گا۔ پیچھے استغفار کے حوالے سے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے متعلق۔ یہ لوگ نہیں سناتے یہ حدیث، جس سے آپ کو صحیح حدیث میں نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی والدہ کے لیے استغفار کریں۔ سوچ لیں۔
اگلی آیت، سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غور کریں. میں آیت کو ٹکڑے ٹکڑے میں ہی پڑھوں گا انشاءاللہ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے اور آس پاس کے قبائل میں جو دیہاتی تھے ان میں سے ان کے لیے تھا ہی نہیں کہ وہ پیچھے رہ جاتے اللہ کے نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ یہ تھا کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ مرغوب سمجھتے ہیں، زیادہ اس محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی جان سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو ایمان کی پہچان ہے. یہ ممکن ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں؟ ذالک بأنہم لا یصیبها ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. یہ اس لیے کہ ان پر کوئی بھی نہ آئی مصیبت پیاس کی اور نہ تھکان کی اور نہ بھوک کی اللہ کے راستے میں. ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور انہوں نے زمین کو نہیں روندا جو کفار کے لیے، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے. کفار کا لفظ غور کر لیں، اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے، کہ ان کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھا. ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا اپنے دشمن کے قربت کے لیے، اپنے دشمن سے کی مخالفت میں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ سب کے سب ان کے لیے عمل صالح لکھا گیا ان کے نامہ اعمال میں. چھوٹی چھوٹی جو تمام باتیں سفر کے دوران جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ، وہ سب عمل صالح ان لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھے گئے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. محسنین کون ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت دل کی خوشی سے، راضی خوشی سے کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری راضی خوشی سے کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر راضی خوشی چلنے والے ہیں. اور یہ کون کرے گا؟ وہی کریں گے جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں. مزید اسی سلسلے میں ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور انہوں نے نہیں خرچ کرنا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا. ولا يقطعون واديا، نہ ہی کوئی وادی کو انہوں نے کراس کیا، وادی سے گزرے. الا كتب لهم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا گیا. ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، ان کے لیے ان کے احسن اعمال، جو سب سے اچھے اعمال تھے، اس کے مطابق جو انہوں نے کیا اس کے مطابق ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت اور شفقت دیکھیں مومنوں کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کریں. مومنوں کے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا ایسا کرنا. اگلی آیت نمبر 122. یہ آیت آ رہی ہے اس سلسلے میں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے دنیا داری تو ہے، ہم سب کو اپنا رزق بھی کمانا ہوتا ہے نا، اور یہ اللہ نے اس کی اجازت دی. حلال رزق کمانا عبادت ہے، لیکن دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لینا یہ آسان نہیں ہوتا سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہے ہیں یہاں پر اس آیت میں. اعوذ باللہ من الشیطان وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ سب کے سب نکل جائیں. کس کام کے لیے؟ علم کے حصول کے لیے. فلولا نفر من کل فرقہ، مینشن نہیں کیا گیا علم کا حصول، میں نے اپنی طرف سے لگایا ہے. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ سب کے سب نکل جائیں، سارے کے سارے قبیلے کے لوگ نکل کے آ جائیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو کیوں نہیں کچھ لوگ اس ایک گروہ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں آ جائیں، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، پھر وہ جا کر کے اپنے قوم کو خبردار کریں جب وہ واپس جائیں. یعنی وہ جا کر کے اب اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام ہے جو کرنے کا ہے، یہ کام ہے جو نہیں کرنے کا ہے، یہ کام ہے اللہ کی اطاعت کا، یہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہے. جا کے وہ انہیں بتائیں.
وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس طرح شاید کہ وہ لوگ بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، ہے نا۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ آج جو کچھ آج ہے، جو لوگ مدارس سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ جو کچھ بھی سلسلہ آج ہے، یہ اللہ رحم فرمائے، میں تو بہت ساری چیزوں میں بڑی عجیب بات دیکھتا ہوں۔ اللہ کرے یہ لوگ ایسے ہی ہوں کہ یہ لوگ واپس جا کے اپنے اپنے گاؤں میں، اور ہیں ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے، اپنے اپنے گاؤں میں لوگوں کو تعلیم دیں دین کا، خود دین کو سمجھیں۔ یہاں لفظ ہے یتفقہوا، درسو نہیں ہے، پڑھنا اور پڑھانا نہیں ہے، تفقہ کرنا، سمجھنا اس بات کو، اس کی حقیقت کو سمجھنا، ہے نا، کہ دین کے علم کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا۔ یہی ہے جہاں پر آج میرے خیال میں بہت بڑی کمی ہے۔ لوگ علماء کا سند تو لیتے ہیں، لیکن وہ تفقہ ان کے اندر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ میں عالم نہیں ہوں، میں تو معمولی سا آدمی ہوں، میں تو ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں۔ اپنی سوچ سمجھ میں جو بات آئی میں نے بیان کر دیا، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، آپ سب بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اے ایمان والو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو کفار ہیں، تمہارے قریبی لوگ جو کفار ہیں۔ کفار کون ہے؟ جسے اللہ کی نافرمانیوں کی پرواہ نہیں، اللہ کی اطاعت کی پرواہ نہیں، وہ کفار ہے نا۔ میں نے پہلے عرض کیا، اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اپنی روش ایسی اختیار کرتے ہیں کہ وہ ان کی کیفیت یہی ہو جاتی ہے۔ پیچھے ہم لوگ اس صورت میں بہت پڑھ چکے منافقوں کے حالات، ہے نا۔ اللہ کی نافرمانی، پھر پرواہ نہیں کرنا، جھوٹ بولنا، اس نافرمانی کا انکار کرنا، پھر قسمیں کھانا، پھر ایک وقت آتا ہے ایمان والوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ یہ آیت بہرحال عام ہے، لفظ کفار استعمال ہوا ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ لوگ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی ان کے ساتھ نرمی سے مت پیش آؤ، سختی سے پیش آؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، اللہ کی نصیحتوں کو تسلیم کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ ساری باتیں میں نے کہہ دیں۔ یہ آیت نمبر 124 پہ آ جائیں، آیت نمبر 124۔ یہ سب اب تھوڑا ایمان والوں سے ہٹ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ دیکھیے یہ کفار کا لفظ کس کے لیے آیا ہے، اب اندازہ کیجیے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، کوئی بھی صورت، اللہ تعالیٰ فرمانے جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے نا، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے اس سے۔ غور کریں یہ کیا کمنٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں اسی آیت میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَازْدَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ واقعتاً ایمان والے ہیں، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، لازماً ہوتی ہے، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے لازماً ہوتی ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں خوشیاں ہوتی ہیں، انہیں اپنے آپ کے اندر خوش ہوتے ہیں۔ وہ یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں میاں کس کا ایمان زیادہ ہوا۔ یہ کیا ہے انداز، غور کر لیں۔ ایسے لوگ کیا ان کو پرواہ ہے اللہ کی اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی؟ نہیں۔ اگلی آیت مزید اور اسی پر، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ،
فزادتہم رجسا الی رجسہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دل میں گندگی پر گندگی ہوتی ہے، ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے، وماتوا وہم کافرون، اور ان کی موت آتی ہے کہ وہ کفر میں ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ جی ایمان والے کی بات کی جا رہی ہے، کل میں شہادت پڑھے ہوئے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کاش کہ یہ اس طرح ہمارے یہاں تو بتایا نہیں جاتا اس طرح۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جو کچھ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کی موت واقع ہوتی ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ ان کا کیا ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، ہے نا۔ جب وہ موت آتی ہے ان کے دلوں میں گندگی پر گندگی اکٹھا ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ موت آتی ہے اور وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اگلی آیت، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک بار یا دو بار ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، یہ کوئی مصیبت میں پھنستے ہیں، کوئی امتحان میں پھنستے ہیں، ان پر کوئی سختی کا معاملہ ہوتا ہے۔ یفتنون کا لفظ ہے، یہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس کے باوجود یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ بھائی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں۔ جب ایمان والا غلط راستے کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جھنجھوڑتے ہیں، ہوش میں آ جاؤ، تم غلط راستے پر نکل گئے ہو، یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے تمہارے اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اپنی کرتوتوں کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے۔ بہت سارے کو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کیا کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، آپ مزید دے سنیے، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو یہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف، ہاں، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض اپنے ہی لوگوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کنکھیوں سے بھی۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بے انہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ آیت نمبر 127 میں پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو ایک کنکھیوں سے دیکھتے ہیں ایسے، ہاں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، ہاں، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہاں سے گھسک جاتے ہیں۔ ہم لوگ، مجھے یاد ہے کہ انٹر میں ہمارے وہ کلاس جو ہوتی تھی وہ گیلری ہوتا تھا، تو کئی لڑکے یہی کرتے تھے، پروفیسر ادھر کی نظر ادھر گھومی اور آہستہ سے پیچھے کے دروازے سے اٹھے اور پیچھے کے دروازے سے نکل گئے۔ یہ وہی سین ہے۔ یہ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو رہی ہیں، ایمان والے منتظر ہیں، آپ بتائیں گے، ہاں، اور یہ ادھر ادھر دیکھا اپنے لوگوں کو اور آہستہ سے پھٹا لگا دیا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی رہنمائی نہیں کرتے۔ کیوں پھیر دیا؟ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے، جن کو ہم آج کہہ سکتے ہیں ایڈیٹ، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کچھ۔ آیت نمبر 127 تھی۔ آیت نمبر 128، سبحان اللہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آ چکے تم لوگوں کے پاس رسول، تم میں سے ہی ایک رسول، تم میں سے ہی، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی تکلیف ان کے لیے بہت سخت ہے نا، وہ تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کوئی پریشانی ہوتی ہے، ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے حریص ہیں، بے انتہا دل میں خواہش ہے نا، کس چیز کی؟ اچھائی کی۔
حریص علیکم بالمومنین، مومنوں کے معاملے میں، اور رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ رؤوف اور رحیم یہ دو صفات تو اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت یہ دو صفات بتا رہے ہیں، بے انتہا شفیق ہیں اور ہم فرمانے والے ہیں۔ کون؟ وہ رسول جو تم میں آ گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آپ سب کو کہا جا رہا ہے اگر یہ لوگ پھر بھی منہ موڑیں، فَقُلْ، تو آپ کہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہیں، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے۔ اللہ کے معنی ہم جانتے ہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ صورت مکمل ہوتی ہے آیت نمبر 129 پر، اور یہ آخری ٹکڑا جو میں نے اس صورت کا آیت نمبر 129 کا پڑھا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس آخری ٹکڑے کو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اس کے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا، اللہ رب ہے عرش عظیم کے۔ یہ وہ اتنا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار یہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ صورت ختم ہو گئی۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایمان والا غلطیاں کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک نٹ شل میں بات بتا رہا ہوں۔ ایمان والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی شخص غلطیوں سے مبرہ نہیں، کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، سوائے انبیاء اور رسولوں کے، وہ تو اب نہیں آنے۔ ایمان والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ ندامت محسوس کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے توبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے۔ اسے ندامت، شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی یہ نافرمانی کی ہے، اور وہ اللہ سے اپنے کیے کی معافی چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے انجانے میں غلطی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں اللہ رب العزت اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اور جب اسے بعد میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اپنی جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ جو کرنا چاہیے وہ کرتا ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ان سب کے باوجود پھر اس سے ممکن ہے ایسی غلطی ہو جائے، بہت ممکن ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، پھر وہ یہی کام کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ اب آئیے، ایمان والا وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے۔ ان میں ایک ایسے لوگ بھی، ان کا ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے ان میں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نہ دل میں ندامت کا احساس ہوتا ہے، نہ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ غفور الرحیم ہے، انہیں پرواہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اسی کا نام کفر ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے بے پرواہی کا اظہار کرنا، کفر اسی کا نام ہے، اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کا نام ہے۔ اور جب یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے پیچھے ہم لوگوں نے مثال دیکھی کہ گندگی کے پر گندگی، اللہ نے پچھلی آیت ابھی ہم لوگ ایک پر ایک گندگی، اور پھر اس کی موت کس میں کفر کی حالت میں ہوتی ہے۔ پھر جب یہ صورت ہوتی ہے تو ایسا شخص پھر مزید آگے بڑھتا ہے، جب اس کو کوئی ٹوکتا ہے، کوئی ایمان والا، کہ یار تو نماز میں نہیں آیا یار، ہاں مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اوے میں نے وہاں پڑھ لی، کیا اس نے کہا؟ جھوٹ بولا، نہیں پڑھی اس نے۔ یہ پہلا اسٹیج۔ جب وہ ہمیشہ یہی بات کہے گا تو اگلا کہے گا کہ یار ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد تو نظر آتا ہے اور تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں نے وہاں پڑھ لی، تو کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے پڑھ لی۔ دوسرا اسٹیج۔ تیسرا اسٹیج اس کے بعد، اس شخص سے نفرت جو بار بار ٹوکتا ہے، اس سے دشمنی اندر، بغض، کینہ، یہ تیسرا اسٹیج ہے۔ منافقت کی تینوں اسٹیج پر تیسرے اسٹیج پر وہ پہنچ گیا۔ پوری ابھی سورۃ التوبہ پڑھنے کے بعد یہ ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے ایکسپلین کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس کو جو پہلی بات میں نے بتائی وہ
ان میں بنائے، اور وہی راستہ صراط مستقیم کا ہے، وہی راستہ صراط مستقیم کا ہے۔ باقی مصیبت کا راستہ ہے، کفر کا راستہ بھی مصیبت کا ہے، اور منافقت کا راستہ تو پڑھ چکے کہ ہم لوگ جہنم کے سب سے نیچے تہ میں جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار اگلی صورت شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اور سورۃ توبہ مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس صورت کو اچھی طرح سمجھیں، میں اور آپ بھی، ہم سب، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو بچائے تباہی سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، ومن تبعہ الی یوم الدین، آخرت تک جو پیروی کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بنائے یا رب العالمین۔ آپ کی پیروی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔